پھر یہ کہ جو میری سوچ ہے، جو میرا بچہ ہے، جو میرا مزاج ہے، اور جو مجھ سے سوسائٹی کی ایکسپیکٹیشن ہے، ان میں جو گیپس ہیں ان کو میں کیسے انڈرسٹینڈ کری ہوں، میں نے اپنے آپ کو کتنا کمپوز کیا ہوا ہے، کتنا ڈسپلن کیا ہوا ہے، اور پھر یہ کہ میرے اندر کنسسٹنٹ پیٹرن کتنے ہیں. یعنی ایک لیکچر سن کے یا آج جوش آیا، آج میں نے 2 کام درست کیے، بہت اچھے ریزلٹس بھی آئے، بڑی میں خوش بھی ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے دوبارہ سے کوئی غلطیاں کرنی شروع کر دیں، تو آبویسلی وہ چیز ختم ہو جائے گی، وہ چیز صحیح طرح سے ہینڈل نہیں مجھ سے ہوگی. تو پیرنٹنگ اگر آپ نے نہیں سیکھی ہوئی یا آپ کسی ایسے گروپ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہیں، تو بالکل ایسے ہی ہو جاتا ہے کہ آپ کسی فورن کنٹری میں چلے گئے ہیں، اور وہ فورن کنٹری ایسی ہے جہاں کی آپ کو زبان بھی نہیں بولنی آتی. اب آپ سوچیں کہ آپ کو وہاں کے رولز ریگولیشنز کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے، آپ کو وہاں کی زبان بھی سیکھنی ہے، اور آپ کو وہ جو بہت سارے معاملات ہیں ان کو بھی سلجھانا ہے، گھر لینا ہے، جاب کرنی ہے، بلز پے کرنے ہیں، تو سارا سسٹم جو ہوتا ہے نا وہ بھی سمجھنے کی آپ کو کوشش کرنی ہے. تو کیا ہوگا اس میں؟ آپ کو بہت کچھ سیکھنا پڑے گا، بہت سی باتیں میسی ہوں گی، پرابلمیٹک ہوں گی، لیکن آہستہ آہستہ آپ سیکھ جائیں گے. نہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم بس اپنے بال پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں، سر پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں کہ یا اللہ میں کدھر جاؤں. یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ پیرنٹنگ میں جو ایک اور بہت ٹپیکل چیلنج آتا ہے، یعنی کئی مدرس کے ساتھ میں نے ایسے دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا یہ بچہ بھی ٹھیک تھا، یہ بھی ٹھیک تھا، لیکن پتہ نہیں اس بچے کے معاملے میں وہ ساری ٹیکنیکس فیل ہو گئیں. کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جو ایک بچے کے لیے ورک کرے گا وہ دوسرے کے لیے بھی ورک کرے گا. اس کے لیے ڈائنامکس چینج ہو جاتے ہیں، اور وہاں پہ آپ کو کوئی اور ٹیکنیک جو ہے وہ اختیار کرنی ہوتی ہے. اسی طرح سے جو کچھ آپ کے چائلڈہڈ میں ہوتا تھا، اپنے اگر ہم بچپن میں چلے جائیں، جوانی میں چلے جائیں، ناٹ نیسیسریلی کہ وہ بھی ورک کرے. جیسے اکثر والدین ہی بچوں کو بتاتے رہتے ہیں نا، ہمارے زمانے میں تو ایسے نہیں ہوتا تھا، ہم تو یہ کام نہیں کرتے تھے. میں ویسے ٹپیکلی ایسے تمام پیرنٹس کو کہتی ہوں، اسپیشلی جب وہ اسکرین ٹائم کے لیے بچوں کو کہتے ہیں، تو میں کہتی ہوں اگر ہمارے زمانے میں بھی یہ اسکرین ہوتی تو ہم بھی اسی طرح سے گلوڈ ہوتے ان کے ساتھ جس طرح آج کل ہمارے بچے گلوڈ ہیں. کیونکہ ہم بچوں کو ایسی مثالیں دیتے ہیں نا کہ ہم اس ٹائم پہ تو بالکل ہم تو باہر کھیلا کرتے تھے، اور ہماری تو بڑی ہیلدی ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں. وہ اس وجہ سے تھیں کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھی، یا یہ کہ ہماری وہ ایک ماحول میں وہ چیزیں جو تھیں وہ نارم بنی ہوئی تھیں. تو پھر بات یہ ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ جو ہمارا ایک برتن کسی چیز سے بھرا ہوا ہے اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ ان افیکٹو ٹیکنیکس یا کام ہیں، معاملات ہیں، تو پہلے ہمیں ان کو خالی کرنا ہوگا. اور ان کو خالی کرنے کے بعد ہمیں جیسے دوبارہ کوئی نئی چیز اس میں، اچھی چیز اس میں ڈالنی ہوگی. یعنی پہلے ان لرن کرنا ہوگا اور پھر ری لرن کرنا ہوگا، کہ پہلے ہم نے جو کچھ سیکھا ہوا ہے اور وہ نہیں ورک کر رہا، اس کو نکالنا شروع کر دیں اپنے سسٹم میں سے. اور جو چیزیں آپ کے لیے ورکیبل ہوتی جا رہی ہیں، اور اس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ وہ ایویڈنس بیسڈ ہیں، یعنی وہ باتیں ہیں جو کہ ہمیں ایکسپرٹس بتا رہے ہیں کہ اس طریقے سے آپ بچوں کو ہینڈل کریں، یہ والے معاملات اس طرح سے سلجھائیں. ہم ان باتوں کو سامنے لا کر پھر کام کر رہے ہیں. اب یہاں پر ایک اور سوال آتا ہے، کیونکہ بہت سے والدین جب پیرنٹنگ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس بات کو بھی بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں بار بار، اور وہ یہ ہے کہ مجھے ہر وقت اپنے بچے کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا چاہیے. ساتھ ساتھ اسی وجہ سے پھر یہ بھی ان کا ایک جملہ آ جاتا ہے کہ جی آئی ایم ویری کلوز ٹو مائی چلڈرن، اور ہمارا بہت اچھا ریلیشن شپ ہے، اور ہم تو بالکل فرینڈس کی طرح رہتے ہیں، اور میں نے تو آج تک اپنے بچے کو کبھی کچھ نہیں کہا. والدین جو ہوتے ہیں نا، ان کے دل میں ہمیشہ بچوں کے لیے بہت زیادہ پیار ہوتا ہے، اسی لیے ان کے لیے اپنے آپ کو کہیں پہ بھی ہولڈ کرنا، روکنا بہت مشکل ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب میں قرآن میں دیکھتی ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسٹرکشنز والدین کو دی ہیں اور جو اولاد کو دی ہیں، ان میں کتنا فرق ہے. یعنی اولاد جو ہوگی نا، وہ شاید اپنی زندگی کے بارے میں زیادہ سوچے گی، اسی لیے جگہ جگہ پہ ان کو کیا کہا گیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا رویہ رکھو. کیونکہ اولاد کے لیے یہ ایک چیلنج ہوگا کہ ان کی زندگی کے سامنے ان کے ایمبیشنز ہیں، ان کی خواہشات ہیں، ان کے اپنے گولز ہیں، اور وہ کچھ کا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، اور ان کو اس وقت وہاں پاز کا بٹن دبا کر بار بار اپنے والدین کی طرف دیکھنا ہے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے. اس کے برعکس والدین کو کیا کہا گیا ہے؟ والدین کو بتایا گیا ہے کہ یہ تمہارے لیے فتنہ ہیں، یعنی ٹیسٹ ہیں.
تو والدین کے لیے کیونکہ اپنی محبت کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے. میں کئی دفعہ کبھی میرے بچے مجھ سے کسی بات پہ ناراض ہو رہے ہوں، کوئی چیز ڈیمانڈ کر رہے ہوں، تو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ جب مجھے کوئی چیز کہتے ہیں نا، تو مجھے اگر وہ دنیا کے دوسرے کونے سے بھی ملے نا، کہ یہاں سے ملے گی، اتنی قیمت کی ملے گی، میرا دل چاہتا ہے کہ میں فوراً اڑ کے جاؤں اور آپ کو وہ چیز لے دوں. اتنی مجھے میرے اندر سے ایسی محبت پھوٹتی ہے. اور میں کرتی بھی ایسے ہوں کئی دفعہ کہ اگر مجھے لگے کہ میں کہیں جا رہی ہوں، آ رہی ہوں، اور میرے بچے نے کوئی مجھ سے کسی خواہش کا اظہار کیا ہے، تو میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ اگر وہ جائز رینج میں آ رہی ہے تو میں ضرور ان کی خواہشات کو جو ہے نا وہ پورا کروں. کیونکہ یہ والدین کی ایک نیچرل محبت ہوتی ہے نا، جو کہ اس کی وجہ سے وہ بچے کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. لیکن پھر میں ان کو کہتی ہوں کہ مجھے یہی میری محبت پھر تقاضا کرتی ہے کہ مجھے پھر وہاں پہ فل سٹاپ بھی لگانا ہے جہاں پر وہ لانگ ٹرم اس کے اثرات جو ہیں وہ برے ہوں. اصل مسئلہ والدین کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے کہ وہ تو بچے سے محبت کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ ٹائٹل بھی لینا چاہ رہے ہیں کہ جی میں ایک لونگ پیرنٹ نظر آؤں، لیکن جب بچہ مس بیہیو کرتا ہے پھر آپ کیا کریں؟ اس کے لیے کوئی آپ کے پاس سمپل سلوشن نہیں ہوتا. اسی طرح پیرنٹس جو ہوتے ہیں ان کی جو محبت ہے اس کو باؤنڈری چاہیے ہوتی ہے. یعنی بچے جو ہوتے ہیں وہ کہاں پہ رکیں گے، کیا کام کریں گے، اگر ہم نے وہ باؤنڈری نہیں سیٹ کی تو وہ اپنی لائلٹیز ہمارے ساتھ نہیں رکھتے. وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ جہاں پر ان کو لگتا ہے کہ اس محبت کی وجہ سے وہ ہمیں استعمال کر سکتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، اور جہاں ان کو لگتا ہے کہ اب ان کو ہماری ضرورت نہیں تو وہ ہمیں ڈسکارڈ کر کے چلے جاتے ہیں. اس لیے نہیں کہ وہ ہمارا خیال نہیں رکھنا چاہتے، لیکن ہمارے ہی بہت سے بیہیویئرز ان کو کچھ نہ کچھ غلط بات جو ہے وہ سکھانا شروع کر دیتے ہیں. تو ہارش ریالٹی ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم بہت دفعہ جب بچوں سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، یا تو ہم ایسا محبت کا اظہار کر دیتے ہیں جس سے وہ تباہ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی کوئی باؤنڈری سیٹنگ نہیں ہوتی، یا ہم اندر سے تو محبت محسوس کر رہے ہیں لیکن ہم نے کیونکہ اچھا پیرنٹ بننا سیکھا ہی نہیں کہ اچھا پیرنٹ اس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ان سے شکایتی رویے رکھ رہے ہیں، ہم ہر وقت ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم ہر وقت غصے کا اظہار ان کے ساتھ کر رہے ہیں، اور بہت دفعہ ہم اپنے بچوں کو یہ بھی بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ تم نے مجھے ڈس اپوائنٹ ہی کر دیا، یا ہم اپنے آپ سے اتنے ڈس اپوائنٹڈ ہوتے ہیں کہ اس کا غصہ بھی ہم اپنے بچوں پہ اتارنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے، ہمیں بہت محتاط رہنا ہوتا ہے، نہیں تو یہی بات ہمارے اندر ایک ریزنٹمنٹ پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے. ہمیں اچھا ہی نہیں لگ رہا ہوتا بہت سارے کام جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ اپنی تھاٹس کسی سے شیئر بھی نہیں کر پاتے ہیں. جیسے میں نے نا کچھ ایسی مدرس کو دیکھا ہے جن کا نیو بورن بچہ ہے، وہ مجھے بہت ڈرتے ڈرتے کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یعنی میں نے تو پہلے بچہ پیدا ہونے سے پہلے بہت سوچا تھا میں بچے کو بہت پیار کروں گی، مجھے اس سے محبت ہوگی اور قدرتی طور پر ہوگی اور میں اس کا خیال رکھوں گی، لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں جب بھی اس بچے کو دیکھتی ہوں تو مجھے سٹریس زیادہ فیل ہوتا ہے اور محبت نہیں محسوس ہو رہی، مجھے اس سے کوئی کنیکشن نہیں محسوس ہو رہا، اینڈ آئی فیل سو گلٹی، مے بی آئی ایم ناٹ اے گڈ مدر. تو ان کو مجھے سمجھانا پڑتا ہے کہ دیکھو ابھی یہ آپ کے اوپر ایک رسپانسبلٹی کا لوڈ آیا ہے جس کے لیے شاید آپ پریپیئرڈ نہیں تھیں اور آپ کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ ابھی آپ کو کن کن چیزوں کو دیکھنا پڑے گا اور مینج کرنا پڑے گا نا. تو اس لوڈ کی وجہ سے ابھی آپ کا وہ کنیکشن جو ہے وہ تھوڑا ویک ہوا ہوا ہے، بٹ دیٹس اوکے. آپ گیو یور سیلف ٹائم، آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ وہ چیز ڈیولپ ہونی شروع ہو جائے گی. ایسے بہت سے والدین ہیں جب وہ بچے پہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں، بچے کو ڈسپلن کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، بچے کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو اندر سے اپنے آپ سے بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ ہم کیوں ایسا ایلین فیل کر رہے ہیں، یا ہماری کسی بھی ایکسپریشن میں وہ محبت کا اظہار کیوں نہیں ہو رہا. تو یہ سوچنا کہ کیوں ہمارے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ جس سے ہمیں بہت زیادہ محبت ہے، جس کا ہمیں صحیح اظہار کرنا چاہیے، وہیں پر ہم غصے میں آ گئے ہیں. تو بیسیکلی یہاں ایک یہ مسئلہ ہے کہ ہماری پیرنٹنگ میں چیلنجز ہیں، وہاں ایک اور بھی بہت بڑا مسئلہ آ جاتا ہے کہ ہماری ایگو بہت زیادہ آگے آ جاتی ہے، کیونکہ ایک تو پیرنٹنگ ٹیکنیکس نہیں ہمیں پتہ ہوتی. آپ اگر پیرنٹنگ ٹیکنیک کے ساتھ کام کریں تو پھر آپ کہیں نہ کہیں بیلنس میں لائیں گے اپنے پوری باتوں کو، پورے سلسلوں کو. لیکن اگر آپ کو پیرنٹنگ ٹیکنیک بھی نہیں پتا، کبھی آپ بچے کو مار رہے ہیں، کبھی آپ اس پہ چیخ رہے ہیں، کبھی آپ اس کو انسلٹ کر رہے ہیں، پھر آپ اس کو بہت زیادہ محبت سے کمپنسیٹ کر رہے ہیں. بہت ٹپیکلی میں پیرنٹ سے یہ بات بھی سنتی ہوتی ہوں کہ میں نے جی ہر طرح سے اسے ڈیل کر کے دیکھ لیا، اس سے پیار سے بھی بات کی اور پھر اس سے غصہ بھی کیا،
لیکن بچہ ہے کہ بات نہیں سنتا. تو میں ان کو یہ بتاتی ہوں کہ دیکھیں آپ نے نا بچے کو کنفیوز کر دیا ہے. یعنی پہلے آپ نے بہت سخت پیار کیا، پھر آپ نے بہت سختی کی، تو بچہ کنفیوز ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، یا میں تو ایک ہی بیہیویئر دے رہا ہوں، اس پہ مجھے دو طرح کے رویے کیوں مل رہے ہیں. لیکن اگر آپ کو صحیح پیرنٹنگ پتہ ہوگی تو پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہاں پہ پیار ہے اور کہاں پر تھوڑی سی سختی ہے، جس میں ظاہر ہے بچے کو انسلٹ کرنا نہیں ہوگا، بچے کو مارنا نہیں ہوگا، لیکن صحیح طرح سے ریپریمانڈ کرنے کا پورا طریقہ ہوگا. وہ جب طریقے ہمیں نہیں پتہ ہوتے سارے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ جو ہماری ایگو، ہماری انا ہے نا، وہ آگے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. اور ہم اس وجہ سے، کیونکہ بچے سے محبت بہت کرتے ہیں، تو بہت سی جگہ پہ بچے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بچے کے معاملے میں ایکسیسولی پوزیسو ہو جاتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ میں ایک جگہ پہ پیرنٹنگ کی ٹاک ہی دے رہی تھی اور میرے پاس کوئی 10-15 سوالات آئے، اور میجورٹی سوال جو تھے وہ اس طرح سے شروع ہو رہے تھے کہ بچے کو اس معاملے میں کنٹرول کیسے کریں، بچے کو فلاں معاملے میں کنٹرول کیسے کریں. اور مجھے ہر کوشچن کے آنسر میں یہی بتانا پڑ رہا تھا، جواب میں مجھے یہی کہنا پڑ رہا تھا کہ ہم نے بچے کو کنٹرول نہیں کرنا، ہم نے بچے کو صحیح طرح سے ڈیل کرنا ہے، اس کو صحیح طرح سے ہینڈل کرنا ہے. اور اگر کوئی چیز ہم نے کنٹرول کرنی ہے تو وہ جو ہمارے اپنے فیئرز ہیں جو ہمیں پریشان کر رہے ہیں، اس میں آپ کو پتہ ہے بہت ساری پروجیکشن بھی ہوتی ہے. یعنی ہمارے اپنے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، ہمارے بچپن کی باتیں ہوتی ہیں، ہم جو فیوچر کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، ہم نے جو پاسٹ میں غلطیاں کی ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے اپنے دماغ میں اتنی کھچڑی پکی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ جو پریزنٹ مومنٹ ہوتا ہے اس میں جو کچھ بھی کرنے والے کام ہوتے ہیں ہم ان سب کو مس آؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ انسٹنٹ پیٹرن نہیں بچے کو دکھاتے تو بچے جو ہیں وہ کام نہیں کر پاتے. اور یہ کہ اندر ہمارے جتنے مرضی آندھی طوفان چل رہے ہوں، لیکن ہمیں بچے سے بات کرتے ہوئے بہت اپنے آپ کو کام رکھنا ہوتا ہے، بہت کمپوز رکھنا ہوتا ہے. میں ایک زمانے میں نا بہت ایسے پیرنٹنگ لیکچرز لیا کرتی تھی جس میں پنشمنٹ اور ڈسپلن کے ڈفرنسز پہ بات کرتی تھی. اچھا، میں نے پھر اس کے بعد ان ٹاپکس کو تھوڑا سا چھوڑ دیا، کیونکہ مجھے لگا کہ اب تو اتنا کچھ ڈسپلن کے بارے میں اویئرنیس ہو چکی ہوئی ہے سوسائٹی میں. آئی ایم پریٹی شیور، میں مطلب بہت اوور کانفیڈنٹ ہو گئی کہ اب شاید والدین یہ کام نہیں کرتے. لیکن اب پچھلے اسپیشلی کووڈ سے آنورڈ ٹائم میں نے دیکھا ہے کہ میرے پاس بہت اب کیسز ایسے آتے ہیں جس میں بچوں کو اتنا زیادہ مارا جاتا ہے اور وہ مارنا نارم لیا جاتا ہے، نارمل سی بات لی جاتی ہے. ہاں جی، جب بات نہ سنیں تو کبھی کبھار لگا دیتے ہیں، اور وہ کبھی کبھار کیا ہے، ہفتے میں ایک بار، مہینے میں 3-4 بار. اور مجھے ہوتا ہے کہ آپ کے نزدیک یہ بالکل مطلب کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں ہاں مطلب اتنا تو ہو ہی جاتا ہے. یعنی کچھ لوگ تو کچھ گھروں میں یہاں تک ہے کہ جی اگر ان کو لگتا ہے کہ اس بچے کا بیہیویئر ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو وہ 3-4 فیملی ممبرز آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا کریں، اس کو کیسے ٹھیک کریں، اور اس میں آپس میں وہ بات چیت کر کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میرا خیال ہے اس کی ایک دفعہ ٹھکائی کر دیں. اور پھر ان میں سے کوئی ایک فیملی ممبر اس سے دوبارہ بات کرتا ہے، باقی ممبرز آرام سے لاؤنج میں بیٹھ جاتے ہیں اور یہ دروازہ بند کر کے اس کو ٹھکائی بھی کر دیتا ہے زبردست قسم کی. اور وہ کہتے ہیں دیکھیں اس کے بعد وہ بچہ جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا. لیکن اس سے کیا ہمارا وہ ریلیشن شپ اس بچے سے سٹرونگ ہو رہا ہے؟ اس سے کیا اس بچے کی پرسنالٹی میں وہ چیز آ رہی ہے، وہ کوالٹی آ رہی ہے کہ وہ ایک اچھا بچہ بن سکے؟ کیا پیرنٹنگ ہمارے لیے ایک خوشی کا باعث بنتی ہے؟ وہ جو قرۃ اعین، وہ بچے ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہیں؟ ایسی کوئی بھی بات ہمارے سامنے نہیں آ رہی ہوتی. تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں ایک ایموشنل ٹول کٹ بھی چاہیے. یعنی جذبات پہ قابو کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. جذبات میں آ کر لوگ کئی دفعہ بڑے بڑے غلط فیصلے کرتے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ یعنی جذبات میں آ کر ہم صرف غصہ ہی کرتے ہیں، جذبات میں آ کر ہم کئی دفعہ جو غلط بات ہوتی ہے اس سے بھی نہیں روکتے. تو دونوں طرح کے رویے ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. آج جو میں آخری بات آپ سے کرنا چاہوں گی، اور انشاءاللہ اس ٹاپک کو ہم مزید تھوڑا سا آگے لے کے چلیں گے اور مزید کچھ باتوں پہ غور و فکر کریں گے، لیکن بات میں یہاں پہ ختم کروں گی کہ اپنے اندر نا تھوڑا سکون لے کر آنا ہے، اور اپنے آپ کے ساتھ بہت زیادہ ویل کنیکٹڈ ہونا ہے کہ میں جو چاہ رہی ہوں کرنا وہ کہاں تک درست ہے اور مجھے کیا کچھ کرنا چاہیے. اور جتنی زیادہ یہ اویئرنیس آپ کی بڑھے گی تو پھر آپ سیکھنے والے ہوں گے. جب تک آپ سیکھنے کے عمل کو آگے نہیں بڑھائیں گے،
یعنی یہاں پر بھی میں بات بات کہتی ہوں. آپ دیکھیں میرے پاس جو زیادہ تر سوالات آتے ہیں ماؤں کے کسی بھی فورم پہ جب میں پیرنٹنگ کا سیشن لوں تو میں اگر پوچھ لوں کہ آپ نے اس ٹاپک کے بارے میں جس کے لیے آپ بہت پریشان ہیں آپ نے کچھ پڑھا ہے, آن لائن جا کر کچھ دیکھا ہے, کوئی کتاب پڑھی ہے, کسی اسپیکر کو سنا ہے, کوئی لیکچر سنا ہے, تو جواب میں کیا آتا ہے نہیں. میں نے سوچا آپ سے یہ بھی پوچھ لوں اور آپ ہی فوراً ہمیں جواب دے دیں. تو شارٹ کٹ نہیں ہے اچھا پیرنٹ بننے کے لیے. جیسے بچوں کو ہم پلے گروپ میں ڈالتے ہیں اور اس کے بعد ان کو کالج یونیورسٹی تک پہنچا دیتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر بیس ساؤنڈ ہوگی تو آگے جا کر بھی آپ بہت اچھی طرح سے بچوں کو پالیں گے. تو اسی طرح سے پیرنٹنگ بھی آپ کو اسکریچ سے سیکھنی پڑتی ہے اور آپ کو بہت اس میں ہیویلی انویسٹ کرنا پڑتا ہے, اپنا ٹائم لگانا پڑتا ہے, اپنی انرجی لگانی پڑتی ہے. میں خود جب اپنے بچوں سے ڈیل کر رہی ہوتی ہوں تو میرے دماغ میں ملٹیپل کیلکولیشنز چل رہی ہوتی ہیں اور وہ میرے جذبات کی کیلکولیشن نہیں ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے فلاں جو میں نے ایک پیرنٹنگ پرنسپل پڑھا سیکھا اور اتنے لوگوں کو بھی سکھایا, اس کو میں نے اب اپنے گھر میں بھی کیسے اپلائی کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں اپلیکیشن ہی ہے, جب آپ اپلائی کرنا شروع کریں گے, سیکھیں گے اور اپلائی کریں گے تو وہاں سے اب آپ کو پتہ چلے گا. یعنی کئی سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں شاید بچے بھی آپ سے ناراض ہوتے ہیں اور باقی گھر والے بھی آپ کو شاید اس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کام کیا, لیکن آپ اندر سے اس لیے مطمئن ہوتے ہیں کہ سب سے بڑی بات تو یہ کہ آپ نے جو فیصلہ کیا وہ اللہ کے حکم کے مطابق کیا, سنت کے مطابق کیا, اور ساتھ ہی جو پیرنٹنگ ایکسپرٹس آپ کو نظر آتے ہیں وہ جو ایڈوائز دیتے ہیں آپ نے اس کے مطابق فیصلہ کیا. تو اصل وہ چیز ہوتی ہے جو کہ آپ کو بکھرنے سے بچاتی ہے اور پھر آپ کو ان دا لانگ رن اس کے فائدے بھی نظر آنا شروع ہوتے ہیں. اور اگر وہی بات ہے کہ کچھ آپ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ نہیں کر پاتے تو پھر آپ کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ کہاں تک پھر میری لمٹ ہے, اس سے آگے میں نے نہیں جانا. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر کنول, بہترین طور پہ اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے, اور بہت ہی اہم نکتے تھے جو اس پہ ڈسکس کیے گئے. جی میم, میرا کوشچن یہ ہے کہ میری بیٹی 4.5 سال کی ہے, اس نے اسکول کا پڑھنا ہو یا قرآن کی آن لائن کلاس لینی ہو تو مجھے اسے لالچ دینا پڑتا ہے کہ آپ کو کارٹون ملیں گے تو آپ جلدی سے کلاس لے لو. تو کیا یہ میرا بیہیویئر ٹھیک ہے؟ تو وہ جلدی سے پھر دونوں چیزیں اپنی کور اپ کرتی ہے, ہوم ورک کرتی ہے, سب کچھ کرتی ہے, پھر وہ کارٹون پہ 2 گھنٹے دیکھتی ہے, تو یہ کیا ٹھیک ہے؟ اچھا, اب آپ دیکھیں کہ جو بھی آپ نے یہ بیہیویئر بتایا, ٹھیک ہے, آپ لالچ دے رہی ہیں اور اس کے بعد اس کو پڑھایا اور اس کو کارٹون دے دیے, تو آپ اس کے بارے میں پڑھیں. جب آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ آپ ڈیسپریٹ کس چیز کے لیے ہیں, آپ ڈیسپریٹ اس چیز کے لیے ہیں کہ مجھے بچے کو پڑھانا ہے, بچہ بیٹھ جائے اور پڑھائی کرے, چاہے وہ قرآن ہے, چاہے وہ اسکول سسٹم کی کوئی چیز ہے, کچھ بھی آپ اسے سکھانا چاہ رہی ہیں, تو یہاں پر بجائے اس کے کہ ہم شارٹ کٹ پہ جائیں نا, آپ شارٹ کٹ پیرنٹنگ پہ گئی ہیں نا. آپ نے یہ دیکھا کہ اگر میں اس کو کوئی لالچ دوں گی, یہ پڑھ لے گی تو میں بہت اچھی پیرنٹ بن جاؤں گی, میں نے اس کو پڑھا دیا, میں نے اس سے کام کروا دیا. لیکن اصولی پیرنٹنگ کیا ہوگی یہاں پہ؟ اصولی پیرنٹنگ یہ ہوگی کہ اصل کام آپ یہ چاہ رہی ہیں کہ بچہ پڑھے, تو اب مجھے کیا کیا کرنا ہوگا. آپ ضرور پھر آن لائن جا کے دیکھیں کہ بچے کی ایج کیا ہے, اور آپ لکھیں کہ جی اتنے سال کا بچہ ہے, میں اس کو پڑھانا چاہتی ہوں. پہلی بات تو یہ کہ اس کا اٹینشن سپین کتنا ہے, وہ کتنی دیر پڑھ سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ اس کو پڑھانے کے لیے کیسے مجھے موٹیویٹ کرنا ہوگا, اور تیسری بات یہ کہ اس کام کو کرنے میں مجھے کنسسٹنسی کیسے لانی ہوگی. تو پھر کیا ہے, آپ دیکھیں اکثر میرے پاس جو والدین آتے ہیں, اب اگر 4 سال کا بچہ ہے تو اس کا اٹینشن سپین ہارڈلی کیا ہوگا, 15 منٹ ہوگا. 15 منٹ کے بعد وہ ضرور ڈسٹریکٹ ہوگا, لیکن ہم نے اپنے مائنڈ میں سوچا ہوا ہے کہ کم از کم وہ 1 گھنٹہ تو پڑھے نا, اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ وہ 15 منٹ کے بعد ریسٹلیس ہوتا ہے. اب ہمیں اس کو کوئی لالچ دینا پڑتا ہے. پھر آپ یہ بھی پڑھیں کہ اگر میں اس کو لالچ دیتی ہوں کہ میں تمہیں یہ دوں گی تو اس کے لانگ ٹرم نتیجے کیا ہوں گے, لانگ ٹرم رزلٹ کیا ہوگا, کیا اس سے فائدہ ہوگا. تو اکثر یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایسی چیز کا فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہوتا ہے. تو 2 رویے ہوتے ہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے. ایک ہوتا ہے کہ رشوت کا طریقہ کہ تم کر لو تو تمہیں یہ ملے گا, اور ایک ہوتا ہے بچے کو ڈسپلن کرنے کا یا اس کو کانسیکوینس بیسڈ لرننگ کروانے کا. تو کانسیکوینس کیا ہوتا ہے کہ پہلے آپ جیسے بچے کے لیے رول بناتے ہیں, آپ کو یہ ساری باتیں اس بچے کی ایج کے مطابق پتہ ہوتی ہیں, پھر آپ بچے کو بتاتے ہیں کہ ہم یہ اس ٹائم پہ پڑھیں گے, پھر آپ اس چیز کا کنسسٹنٹ پیٹرن رکھتے ہیں, پھر آپ اتنی دیر میں بچے کو پھر اٹھا دیتے ہیں. لرننگ کا طریقہ بھی بہت اچھا, بہت سینسیبل ہونا چاہیے.
کچھ دن پہلے مجھ سے ایک مدر ڈسکس کر رہی تھی، وہ کافی ایگزاسٹڈ تھی کہ میں جب بھی اپنے بچوں کو بیٹھ کے پڑھاتی ہوں تو ان کو یاد ہی نہیں ہوتا، وہ اگلے دن ٹیسٹ میں بھی غلطیاں کر کے آتے ہیں. تو ان کی کوئی ریلیٹیو ہیں، وہ کہتی ہیں کہ مجھے لگا کہ ان کی بچے کے بہت اچھے نمبر آئے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جو طریقہ بتایا کہ میں یہ سبجیکٹ اس طرح سے اپنے بچے کو سکھاتی ہوں، تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے جیسے ہی اس طریقے سے اپنے بچے کو پڑھایا تو اگلے دن جو اس کا وہ ٹیسٹ ہوا تو بہت اچھے نمبر آئے، اور مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ میرا پڑھانے کا وہ جو اینگل تھا وہ درست نہیں تھا، یعنی وہ میں انٹرسٹنگ طریقے سے بچے کو نہیں پڑھا رہی تھی. تو آپ کو اچھا لرنر بننا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا کہ اس ایج کے بچوں کو کیسے یہ سب باتیں سکھائی جاتی ہیں. باجی میرا کوشچن یہ تھا کہ میری بیٹی ہے 5 سال کی، تو وہ جو ہے وہ مطلب چھوٹا میرا بیٹا ہے، اس کے ساتھ بہت لڑنا اور اس سے چیز لے لینا، اور جو چیز اس نے پکڑی ہوئی ہوگی وہی اس کو چاہیے ہوگی، اور پھر میں مطلب منہ سے اس کو سمجھاتی رہتی ہوں، بولتی رہتی ہوں کہ بیٹا ایسے نہیں کرو تنیت اس طرح نہیں کرے. اچھا وہ اس ٹائم تو وہ مطلب وہ ہو جائے گا اسے کہ میں غلط کر رہی ہوں، لیکن پھر تھوڑی دیر بعد پھر اس کا یہی بیہیویئر ہوگا. اور اب اس کے اس بیہیویئر کی وجہ سے وہ جو چھوٹا میرا بیٹا ہے وہ اتنا زیادہ ضدی اور چڑچڑا اس ٹائپ کا مطلب ہو گیا ہے. تو یہاں پہ مجھے کیا کرنا؟ حالانکہ میں اسے مطلب بولتی رہتی ہوں، ایٹ دی اینڈ پھر جب میں ایگزاسٹ ہوتی ہوں تو پھر مطلب میرا ہاتھ بھی اٹھ جاتا ہے پھر اس پہ، کیونکہ وہ اتنی زیادہ اس کو تنگ کرتی ہے. تو یہاں پہ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ مجھے نہیں سمجھ آتا. آج کے سیشن کے بعد تو آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ جانا چاہیے، کیونکہ پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ سبلنگ رائیولری کے بارے میں ڈیلی ایک آرٹیکل پڑھنا ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ آپس میں الجھتے کیسے ہیں اور ان کو کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے پڑھا کچھ نہیں ہوا اس کے بارے میں، اسی لیے آپ یہ سوال پوچھ رہی ہیں. دوسری بات یہ کہ جب آپ بچے کو سمجھاتی ہیں اور آپ اس کو بیٹی کو بار بار کہہ رہی ہیں یہ کرو نہ کرو، تو یہ بھی آپ گڈ پیرنٹ بن رہی ہیں لیکن شارٹ کٹ پیرنٹ بن رہی ہیں، اور اس میں آپ کوشش کیا کر رہی ہیں کہ بس میں بچے کو ہاں یا نہ کر کے وہ کام کروا دوں. آپ کو بیسیکلی بچوں کو پرابلم سالونگ سکھانی ہوتی ہے. اور تیسری بات جو آپ نے یہ کہی کہ جی اس کے بیہیویئر کی وجہ سے وہ چھوٹا جو بچہ ہے، چھوٹا بھائی ہے، وہ بھی اس کے بھی بیہیویئرز خراب ہو رہے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے. آپ کی پیرنٹنگ پریکٹس درست نہیں ہے، جیسا ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے پہلا بچہ بھی ہینڈل نہیں ہو رہا، دوسرا بھی جو ہے وہ اپسیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ پہلے ضرور پڑھیں سبلنگ رائیولری کے بارے میں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ ان بچوں کو دونوں کو کیسے سکھاتی ہیں. مجھے جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا اور آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں تو مجھے وہ بہت مزہ آتا ہے اس معاملے میں. یعنی اکثر پیرنٹ جو ہوتے ہیں وہ اس وقت سخت اریٹیٹڈ، پریشان، غصے میں اور تنگ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سب سے بہترین وقت ہوتا ہے بچوں کو آنے والی زندگی میں آگے جا کر کس طرح سے جو لڑائی جھگڑے ہیں، جو کانفلکٹس ہیں، ان کو ہینڈل کرنا سکھایا جاتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں جب بچے چھوٹے ہیں اور اگر آپ نے اس وقت ان کو نہیں سکھایا، جب چھوٹے ہوں گے چھوٹے مسئلے آپ ان کو آہستہ آہستہ سکھائیں گے، بہن بھائیوں کو کہ آپس میں مسائل کو کیسے حل کیا جاتا ہے، شیئرنگ کیسے کی جاتی ہے، اس وقت کون جو ہے وہ صحیح بات کر رہا ہے، کون غلط بات کر رہا ہے. تو آگے جا کر بھی بچے جو ہوتے ہیں وہ کانفلکٹس کو صحیح طرح ہینڈل کرنا سیکھتے ہیں. سمپلی گوگل کرنا، سمپلی یہ دیکھنا کہ اس طرح کے مسائل جو ہوتے ہیں ان کا حل کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں کوئی بائی پروفیشن پیڈیٹریشین ہوں، چائلڈ اسپیشلسٹ ہوں، لیکن میں چائلڈ سائیکالوجسٹ نہیں ہوں. بہت سے لوگ مجھے چائلڈ سائیکالوجسٹ سمجھتے ہیں. الحمدللہ مجھے تقریباً 30 سال ہو گئے ہیں اپنی اس میڈیسن کو، بچوں کو چیک کرنے کو پریکٹس کرتے ہوئے، اور ساتھ ساتھ پھر میں بچوں کو پڑھاتی ہوں الہدا کے پلیٹ فارم سے، اور میرے پاس اب ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے. تو یہ میری سیلف لرننگ ہے. یعنی میں نے کیا کیا کہ شروع سے یہ اصول بنا لیا، اور یہ تب مجھے تو نہیں پتا تھا کہ میں کسی ٹائم پہ آ کر آپ میں سے کسی کو سکھا رہی ہوں گی. لیکن میں کیا کرتی تھی کہ جب بھی کوئی مسئلہ سامنے آتا تھا تو میں فوراً شروع میں یہ کرتی تھی کہ کمپیوٹر لٹریٹ تھی تو میں کھول کے کچھ نہ کچھ آرٹیکلز پڑھنا شروع کر دیتی تھی. اس کے بعد آہستہ آہستہ میرے پاس جیسے اور کانسیپٹس آنے شروع ہوئے کہ کہاں سے اچھی پیرنٹنگ سیکھی جا سکتی ہے. مثلا میں بہت سے بک شاپس پہ جاتی تھی، اولڈ بک شاپ پہ جاتی تھی، اور ان بک شاپس پہ جا کر میں سیکھا کرتی تھی کہ کہاں پہ ایسی کتابیں ملتی ہیں جو پیرنٹنگ کے بارے میں ہیں. اگین جیسے ہی میں بولوں گی فوراً مجھے پوچھا جائے گا جی آپ کچھ کتابوں کا نام بتا دیں. میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا، میں نے ہمیشہ جو کتاب اچھی ملی میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا. اور جیسے ہی آپ کو اچھی کتاب پڑھتے ہیں، اسپیشلی اگر آپ قرآن اسٹوڈنٹ ہیں نا،
تو پھر آپ آسانی سے اس میں سے 2-4 باتیں ایسی ہوتی ہیں جو درست نہیں ہوتی ہیں، جو کہ جن کو ہمیں ڈسکارڈ کر دینا ہے، لیکن باقی تمام اصول بہت اچھے ہوتے ہیں اور کسی نہ کسی آیت کے ساتھ اور کسی نہ کسی حدیث کے ساتھ وہ میچ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ ان کو کروانا شروع کر دیں بچوں کو. آپ خود لرنر نہیں بنیں گے تو بچے آپ کے کچھ نہیں سیکھیں گے. سمپل بات یہ ہے. آپ لوگ ہمیشہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں، اکثر جگہوں پہ جو لوگ پریشان مائیں ہیں، کچھ مائیں تو ہے نا وہ فوراً ایک نقطہ پکڑتی ہیں، انہوں نے سیکھ لیا، ان کو سمجھ آ گیا، اب وہ پریکٹس کرنا شروع کر دیتی ہیں. لیکن بہت سی مدرس کا میں یہ دیکھتی ہوں، مثلا اگر آپ سال ہر سال صرف بہن بھائیوں کی لڑائی سے تنگ ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا کیا کرنا ہے، اس کا مطلب آپ صرف پریشان بیٹھتی ہیں، پڑھتی نہیں ہیں. اور وہ بھی کیوں کرتی ہیں؟ جو آج کا ہمارا ٹاپک تھا کہ ہمیں بتا دیا گیا کہ تمہیں تو پڑھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تم اگر پڑھو گی تو تب تم فیلئر ہو، تم اچھی ماں نہیں ہو، تمہیں پڑھنا پڑ رہا ہے، تمہیں یہ چیز جا کر کہیں سے سیکھنی پڑ رہی ہے. اللہ، ہم نے تو کبھی کوئی چیز ایسی نہیں سیکھی. نہیں، آپ بہت اچھی مدر ہیں اگر آپ ایک کتاب کھولتی ہیں اور آپ وہاں سے پڑھتی ہیں. بہت اچھی مدر ہیں اگر آپ ڈیلی ایک آرٹیکل پڑھتی ہیں. آپ بہت اچھی مدر ہیں اگر آپ کوئی پیرنٹنگ کا سیشن اٹینڈ کرتی ہیں اور وہاں سے سیکھ کر پھر ان